إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد میں نے دو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے اور دوسری سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی۔ قرآن مجید میں دو مقامات کے پر لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، اور وہی دونوں آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وسیلے کو لے کر امت کے درمیان کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہماری عقیدت مندی کو خراب کرتے ہیں، عقیدے کو بگاڑتے ہیں۔ حالانکہ وسیلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے پر ہمارا عقیدہ خراب ہو۔ قرآن نے وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے جو بیان کیا وہاں پر بھی وسیلے کی تلاش ہے، یعنی وسیلے کو تلاشنا چاہیے، لگانا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آپ نے سکھائی اذان کے بعد، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس میں بھی وسیلے کے تعلق سے تذکرہ ہے۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جانے والے مقام ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم دیا کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کے پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا ایک مقام ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو گیا، اور امت کے لیے جو وسیلہ ہے یہ ان اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے جن کی وجہ سے اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، جن کی بنیاد کے پر اللہ کا رحم و کرم اور اس کا فضل ہمارے پر نازل ہوتا ہے۔ وسیلہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جائز، یعنی جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی تلاش کرنے کا حکم اللہ نے دیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور آخرت کے تعلق سے جو وسیلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما۔
اور یہ وہی مقام محمود ہے، قابل تعریف مقام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں عطا کیا جانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے تعلق سے کہا، جو شخص اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، اذان کے بعد کی دعا جس میں آپ کے لیے وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود کا مطالبہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، واجب ہو گئی۔ یعنی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پر جو سورہ مائدہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اب یہاں اللہ نے پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو نیک اعمال کرنے کی۔ اب یہ آیت ترجمے کے ساتھ آپ سمجھتے جائیے، معاملہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ نے سب سے پہلی چیز جو بیان کی، ایمان والوں کو خطاب کیا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد تقوی کا راستہ یہ ہے کہ ہم وسیلے کو تلاش کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں متقی بن جاؤ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم متقی کیسے بنیں، کیسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جہنم کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ تو اللہ نے اسی کا راستہ بتایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو۔ یعنی تقوی وسیلے کو تلاش کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگا، جب ہم ایسے اعمال کے کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے حکم دیا، یہ وسیلہ وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے، کوشش کرنے کی بنیاد کے پر حاصل ہوتا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، جب ہم اللہ کی راہ میں کوششیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اب اس آیت میں جو وسیلے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو، وسیلہ جائز اور شرعی شکل میں تین طریقے کا ہے۔ سب سے پہلا وسیلہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سورہ اعراف کے اندر، کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے اور انتہائی اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ اب اللہ نے خود حکم دیا کہ اللہ کے نام کا وسیلہ لگانا چاہیے۔ اب اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کی امید کرنا ہے کہ اللہ تو میرے پر رحم فرما، تو پھر آپ اللہ کے رحمان ہونے کا، اللہ کے رحیم ہونے کا وسیلہ لگائیے۔ اب یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمت کا، اس کے رحیم و کریم ہونے کا علم نہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو کیسے ہم اللہ سے ویسا وسیلہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ لہذا جب ہم اللہ کی رحمت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ سے رحم و کرم کی امید لگائے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رحم و کرم کی وسعتوں کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا بخشنے والا، کتنا رحم کرنے والا، اور ہم اس کی رحمت کے کس قدر محتاج ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی مرحلہ اللہ کی رحمت کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے، سب سے پہلے داخل ہوتے وقت اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہاں پر بھی رحمت کو طلب کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ دعاؤں کے اندر اللہ کی رحمت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی مشہور دعا، انہوں نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کے مطابق کام نہیں کیا، بلکہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کا پھل کھا لیا، تو توبہ کے لیے جو ان کو دعا عطا کی گئی، وہ دعا کون سی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ہمارے نفس کے پر، اپنے آپ کے پر ظلم کیا ہے۔ اعتراف خطا،
کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے تو اپنے گناہ کے بارے میں معافی کہاں سے مانگیں گے؟ تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہ کے تعلق سے معافی مانگتے ہوئے اعتراف کرنا، اللہ مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں بخش نہیں دے گا، ہمارے گناہ کو نہیں معاف کرے گا اور ہمارے پر رحم نہیں کرے گا، یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ کے رحم کا مطالبہ ہے۔ تو وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رحم و کرم کا علم ہونا چاہیے کہ بغیر رحمت کے ہماری زندگی کی سانس نہیں چل سکتی، بغیر رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اپنی زندگی میں سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ ہر چیز اللہ کے رحم و کرم کے پر منحصر ہے۔ جب بندے کو رحم کا احتیاج ہوگا کہ ہاں ہم اتنے محتاج ہیں رحم کے، مثال کے طور پر پانی، ہوا، کھانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے غذا، ہم کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، تبھی تو ہم اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، دن بھر میں 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ محنت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جسمانی ضرورت کا خیال کر سکیں اور اس کے لیے اتنی جمع پونجی رکھ سکیں کہ آسانی کے ساتھ ہماری جسمانی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ یہ تو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہماری روح کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ اگر ناراض ہو جائے، اپنے رحم و کرم سے ہمیں محروم کر دے، تو پھر ہمیں نہ تو دنیا میں کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے اور نہ ہماری جسمانی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں اور نہ دل کو سکون مل سکتا ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا، اللہ نے ہمیں حکم دیا اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ جب ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو اللہ کے سامنے ہمیں کس نام کے ذریعے اللہ کو پکارنا ہوگا کہ اللہ تو غفور ہے۔ غفور کا مطلب بہت گناہوں کو بخشنے والا۔ اللہ تو غفار ہے، بہت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ کے ناموں کے ذریعے جب ہمیں اللہ سے رزق کی ضرورت ہے تو ہم اللہ کے اس نام کا استعمال کریں جس میں رزاقیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تو رزاق ہے، تو ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے ان ناموں کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، اور جب ضرورت ہو، جس طرح کی دعا ہو، وہاں پر اللہ کے اسی صفت کو استعمال کرتے ہوئے دعا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی صفت کے مطابق مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ کی صفت علیم ہے، یعنی وہ جاننے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، تبھی اس کی صفت علیم ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو اللہ کی صفت علیم کیسے ہوتی؟ تو اللہ کی جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ عقیدے کا باب ہے، اور یہ چیز سب سے اہم ترین علموں میں سے ہے کہ ہم اللہ کی صفات کے بارے میں علم حاصل کریں۔ اس کے بعد دوسرا اور جائز وسیلہ جو استعمال کرنا چاہیے وہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اعمال صالحہ، جس کے بارے میں بندے کو امید ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کیا تھا، اور اس کے وسیلے سے ہم اپنی دنیاوی مشکلات، پریشانیاں یا اللہ کی طرف سے خیر و برکات کی امید رکھ سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس کی ایک واضح دلیل آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، حدیث غار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ 3 لوگ بارش نازل ہونے کے بعد بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر پناہ لے لیے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ کی طرف سے ایک چٹان آئی اور غار کے دہانے کے پر آ کر گر گئی، غار بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو دل لگا کر دعائیں مانگتا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جتنی مشکلات آئیں گی، پریشانی آئے گی، اتنا دل لگا کر ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے۔ یہی تو ہمارے محتاج ہونے اور اللہ کے غنی اور بے نیاز ہونے کی دلیل ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے آئے، مانگے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں غنی ہوں، میں ہی اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج و بھکاری ہو، واللہ الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے، مالدار ہے، لائق تعریف ہے۔ تو اللہ کے سامنے ان لوگوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دعا کوئی رسم نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں عام طور سے نماز کے بعد اجتماعی جو دعا کی جاتی ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، وہ بدعت ہے۔ اور دیگر مواقع کے پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے ایسے دعا مانگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس ایک رسم پوری کر رہے ہیں۔ نہیں، دعا عبادت ہے، اور عبادت دل لگا کر کی جاتی ہے، بہت ہی اللہ کی طرف عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کا دھیان کدھر بھی ہے، کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنا دھیان کدھر بھی رکھیں گے تو نماز ہوگی؟ نہیں، تو ایسے ہی دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت دل لگا کر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے کہا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا مانگو اس حالت میں کہ تمہیں اپنی دعا کے قبول ہونے کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ نہیں دعا سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ اگر ہماری مرادوں کو نہیں پورا کرے گا تو کون پورا کرے گا؟ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر ہمیں پورا یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ انہوں نے دعا مانگی۔ ایک نے کہا، اپنے والدین کا تذکرہ کیا، مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت تھی، اور ہر کسی کو ہوتی ہے، اور وہ احترام بھی کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے کچھ آگے نکل گیا، گھر لوٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ میرے ماں باپ میرے آنے کے انتظار میں کہ بچہ آئے گا، بکریاں آئیں گی، دودھ دوہیں گے، اس کے بعد پی کر ہم سو جائیں گے۔ انتظار کرتے کرتے ہوئے میرے ماں باپ سو گئے۔ اب میں آیا، تاخیر ہو گئی، تو میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا، انہیں بیدار نہیں کیا کہ کہیں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ حالانکہ میرے بچے میرے پیر کے قریب بلبلا رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے پر اپنے بچوں کو ترجیح نہیں دی۔ جب وہ صبح بیدار ہوئے اور رات بھر ان کے سامنے کھڑا رہا، بیدار ہوئے تو میں نے ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے پیا۔ اب اس کے بعد وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ دعا کیا مانگتا ہے؟ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، کہ اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا یا کسی اور کے لیے۔ اب وہاں تو ریاکاری کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں ہے، ریاکاری کس کے سامنے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور وہی اخلاص ہمارے لیے طاقت بنتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کی وجہ بنتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لگایا۔ اللہ نے چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا، لیکن وہ اتنی نہیں ہٹی کہ اس کی وجہ سے وہ باہر نکل جائے۔ اس کے بعد دوسرے شخصوں نے دعا کی کہ اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا، اس نے مزدوری کی، لیکن اپنی مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا۔ اب میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، اور اس سے میں نے جانور لے لیے۔ اب وہ جانور بڑھتے بڑھتے پورے ایک ریوڑ کی شکل میں ہو گئے، اتنے جانور بن گئے اس ایک جانور سے۔ اب کافی دنوں کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میں نے تیرے یہاں پر مزدوری کی تھی، وہ مزدوری میں نے نہیں لی تھی، وہ مجھے دے دے۔ تو میں نے کہا کہ جتنے جانور تیری نظروں کے سامنے ہیں یہ سب تیرے ہیں، تیری مزدوری کے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مذاق مت کر، مجھے میری مزدوری دے۔ کہا کہ نہیں، یہ سب تمہارا ہی ہے، میں نے تمہاری مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، اور تجارت کی وجہ سے اللہ نے برکت دی، اور یہ جانور بڑھتے بڑھتے پورے ایک ریوڑ کی شکل میں آ گئے۔ تو وہ اپنے سارے جانور لے کر چلا گیا۔ اب اس نے بھی اللہ سے یہی دعا مانگی، اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، تیرے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہیں تھا، تو اللہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے۔ تو اللہ نے اس چٹان کو اور ہٹا دیا، لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ وہ لوگ باہر نکل جاتے۔ اب ایک تیسرے شخصوں نے دعا مانگی کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس کے پر میں فدا تھا، لیکن وہ ناجائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنے نہیں دے رہی تھی،
ایک مرتبہ دشکال کا قحط سالی کا زمانہ تھا، وہ میرے پاس کچھ درہم قرضوں کے طور پر مانگنے آئی، مجبور تھی، تو میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جتنا مانگ رہی ہے میں تجھے دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تجھے میری خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ مجبور تھی، وہ تیار ہو گئی، لیکن جب میں قریب تھا کہ اس سے ناجائز طور پر اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرتا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور بندھن کو ناجائز طور پر نہ کھول۔ تو اللہ، میں ڈر گیا اور میں نے جو قرض اس کو دیا تھا وہ بھی معاف کر دیا اور اس گناہ سے بھی باز آ گیا۔ اس کے بعد وہ دعا مانگتا ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من ہذہ الصخرہ۔ اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کہ اللہ تو خوش ہو جائے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو ترک کیا ہے، تو اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ اللہ نے اس چٹان کو اور ہٹا دیا اور اس کے بعد وہ تینوں باہر نکل گئے۔ اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مقصد تھا، جو بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے، کہ نیک عمل کا وسیلہ، یعنی جو نیک عمل دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کو وسیلے کے طور پر اللہ کے یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ دعا میں ہم اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ، یہ کام اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے، اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی مصیبت جو ہم ہٹانا چاہتے ہیں یا دنیا میں خیر و برکت کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ تیسری شکل جائز وسیلے کی، تیسری شکل کیا ہے کہ کسی زندہ نیک انسان سے دعا کی درخواست کرنا۔ بخاری وغیرہ میں منقول ہے کہ ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول، راستے بند ہو چکے ہیں اور ساری تجارت ٹھپ پڑ چکی ہے، اس لیے کہ بارش ہی نہیں ہے، تو ساری تجارتیں بھی ٹھپ پڑ چکی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو بارش دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، بارش کی دعا مانگی، اللہ نے خوب بارش برسائی۔ یعنی اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے، آپ سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے اور آپ نے دعا کی۔ یعنی زندہ انسان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ آپ کسی بھی نیک زندہ انسان کو کہیے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، یہ جائز ہے۔ یہ تین جائز شکلیں ہیں۔ پہلا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تو غفور ہے لہذا میرے گناہوں کو بخشے دے، اللہ تو رحیم ہے لہذا میرے پر رحم فرما، اللہ تو رزاق ہے اس لیے میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما، مجھے رزق کشادہ رزق دے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے یہاں پر لگا کر دنیا کی کسی مصیبت کو رفع کرنے، دور کرنے یا زندگی کی خیر و برکات کے لیے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ زندہ انسان سے، نیک انسان سے دعا کی درخواست کرنا کہ وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ اب یہ تین شکلیں۔ اب جو لوگوں نے غیر شرعی وسیلے کی شکلیں ہمارے درمیان بنا کر رکھی ہے، جیسا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں یا تو پھر کسی بزرگوں کی قبروں کے پر جاتا ہے اور اس سے یہ امید لگاتا ہے کہ یہ قبر والا میرے لیے دعا کرے گا، یہ سب کے سب غیر شرعی شکلیں ہیں، بلکہ یہ شرک تک لے کر جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج یہ امید کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، آپ کے جاہ مرتبے میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، نہیں اگر آپ کا وسیلہ نہیں لگاتا ہوں تو اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، تو یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جتنی قرآن و حدیث کی دعائیں اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر بھی آپ کو کسی کے صدقے طفیل میں دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے، کوئی دعا آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ بعض لوگ ایک شبہ پیش کرتے ہیں، یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ احناف خاص طور سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ جب بھی دعائیں مانگتے ہیں تو خصوصی طور کے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور جہاں مرتبے میں اس دعا کو قبول فرما، آخر میں وہی بات آتی ہے۔ لوگ معمولی چیزیں سمجھتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اسی کی بنیاد کے پر اللہ کے یہاں پر صحیح اور غلط، جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے۔ کوئی تبلیغی جماعت کا بندہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ بغیر صدقے طفیل میں نبی کے جاہ مرتبے میں دعا مانگے، مانگتا ہے، لازم ہے، جب کہ یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ اور شرکوں کے بارے میں اللہ نے صاف کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرکوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹی بات سمجھتے ہیں ہم،
بہت بڑی بات ہے۔ عقیدہ بگڑ گیا تو سارے معاملات بگڑ گئے، اور اسی بنیاد پر کسی کے صحیح اور غلط ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ جو ایک حنفی عالم ہے، اب یہاں جو احناف ہیں، اب اس میں بھی بہت ساری جماعتیں، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی تبلیغی جماعت کا بن گیا، اور بہت کوئی حیاتی، کوئی مماتی، عجیب بہت سارے فرقے بن گئے۔ حالانکہ احناف اپنے عقیدے کے اعتبار سے اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، ان کے علماء متقدمین کو دیکھا جائے، تو یہاں ہمیں عقیدے کی خرابیاں اکا دکا نظر آتی ہیں، ورنہ عمومی طور کے پر آپ کو شرک یہ سب چیزیں نہیں ملے گی۔ یہ حقیقت میں حنفی ہیں۔ بعد میں جو بہت ساری چیزیں دیوبندیت، تبلیغی جماعت کے نام کے پر آئی تو شرک کی بھرمار ہو گئی، حنفیت اس کے اوپر ہے۔ تو علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ جو ایک حنفی عالم ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ عقیدۃ الطحاویہ کی شرح کرتے ہیں۔ کتاب لکھنے والے حنفی عالم، عقیدہ طحاویہ، اس کے بعد اس کی شرح کرنے والے وہ بھی حنفی عالم، علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ۔ وہ لکھتے ہیں شرح العقیدۃ الطحاویہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ، مرتبہ، صدقہ، طفیل جو بھی لگاتا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ حنفی کو نہیں پتا کہ ان کے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ حنفی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی باہر کی کتاب میں نہیں۔ ہم نے منصورہ میں درس کے ٹائم اس بات کو باقاعدہ پڑھا ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر وہ صاف طور کے پر اس باب کے اندر کہتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کر کے، کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دعا کرتا ہے اور اس میں نبی کا جاہ، مرتبہ، صدقہ، طفیل اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں لیا یا حکم نہیں دیا ہے کہ اگر تم نبی کے صدقے طفیل میں دعا مانگو گے تو میں دعا قبول کروں گا ورنہ نہیں قبول کروں گا، اتنا واضح۔ اور اگر کسی مردہ شخص کے بارے میں جس کی بزرگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، چاہے وہ نبی، فرشتہ، جو کوئی ہو، اگر اس کے صدقے طفیل میں بھی اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، یہ بھی غلط، کھلا ہوا شرک ہے۔ کسی قبر والے کے پر جائیے، یا قبروں میں موجود ہی نہ ہو، صرف نام ہو، بہت سارے تو نام ہیں، قبروں کھود کر آپ دیکھ لیں گے تو وہاں کچھ ہے بھی نہیں۔ اب یہاں ہبلی کی ایک قبروں کے بارے میں بتایا گیا کہ کسی بزرگوں کی قبر تھی، جب ان کو کھودا گیا تو بالکل صحیح سالم باڈی نکلی، اور اسے کپڑے میں لپیٹ کے لوگوں کے درمیان سے نکالا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ قبروں کے اندر سے صرف ڈھانچہ نکلا تھا، صرف گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو اس کے پر کپڑا لپیٹ کر وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اگر چلیے مان لیتے ہیں کہ اس کی باڈی صحیح سلامت تھی، تو دنیا میں تو فرعون کی بھی باڈی صحیح سلامت ہے، تو کیا وہ بزرگ بن گیا؟ کسی کی بزرگی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کی باڈی صحیح سلامت ہو، اس کا عقیدہ صحیح سلامت ہونا چاہیے، اس کا منہج درست ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے پر چلنے والا ہونا چاہیے۔ ہمیں دلائل سے منواؤ، اس طرح کے جھوٹے واقعات کے ذریعے مت منواؤ، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں۔ منصورہ کے اندر ایک بچہ، بڑا پیارا واقعہ ہے اور یہ ہماری عقل کو کھول دینے والا ہے۔ یہ اپنے باپ سے سوال کرنے لگا، کچھ ہی دن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے والد سے سوال کرتا ہے کہ ابا جی یہ بتائیے، اگر میں اللہ سے دعا مانگتے وقت نبی کا یا کسی کا بھی واسطہ اور وسیلہ لگاؤں گا تو کیا اللہ جتنا مجھ کو دینے والا ہے اس سے زیادہ دے گا؟ تو باپ نے کہا کہ نہیں، جتنا ملنے والا ہے اتنا ہی ملے گا۔ تو بچے نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں نے صدقے طفیل میں دعا نہیں مانگی یا کسی کا وسیلہ نہیں لگایا تو کیا جو ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا یا جتنا ملنے والا ہے اس میں کمی ہوگی؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ بتاؤ، جب وسیلہ لگانے سے اضافہ نہیں ہوگا اور وسیلہ نہیں لگانے سے کمی نہیں ہوگی تو پھر وسیلہ لگاؤں کیوں؟ کھلی بات ہے، جب اس کے لگانے سے اضافہ نہیں، کچھ بڑھوتری نہیں اور ہٹا دینے سے کوئی کمی نہیں ہے تو ہم کیوں وسیلہ لگائیں؟ تو یہ وسیلہ دعا میں لگانا، نبی کے صدقے طفیل میں مانگنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اب یہاں لوگ یہ کہتے ہیں، واسطے اور وسیلے کے تعلق سے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے
میں اس دلیل کو پیش کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ عموماً یہی عقلی مثالیں دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہے کچھ مانگنے کے لیے تو آپ کو وزیر کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے واسطے وسیلے کی۔ اور یہ بھی مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو چھت کے اوپر جانا ہے تو سیڑھے کی ضرورت پیش آتی ہے، بغیر سیڑھی کے وسیلے کے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی دنیاوی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہ بتائیے، ایک طرف یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ، جو کہ عقیدے کے خلاف ہے، کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، اللہ عرش کے پر مستوی ہے، اللہ عرش کے پر مستوی ہے۔ قرآن مجید میں وضاحت ہے، صراحت ہے اس بات کی، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے پر مستوی ہے، یہ وضاحت ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس میں واسطے وسیلے کی ضرورت کیا؟ اب مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے بالکل بازو میں بیٹھا ہوا ہے، اسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ایک دور بیٹھا ہوا شخص اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ بات ہے، اس کو کہہ دیں، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ وہ آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس کو جا کے بول دے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تمہارے بازو میں ہے، تم دوسروں کو بول رہے ہو کہ نہیں اس کو آ کے بول۔ اب یہاں دیکھیے، یہ جو مثال دی جاتی ہے لوگوں کو شبہے کے اندر ڈالنے کے لیے کہ چھت کے پر چڑھنے کے لیے وسیلے کی ضرورت پیش آتی ہے اور سیڑھی کی اگر سیڑھی نہ ہو۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ چھت کے پر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ چھت کے پر کوئی چیز رکھی ہے، اس کو لینا ہے، اگر وہ چیز آپ کو ڈائریکٹ ہاتھوں کے اندر مل رہی ہے تو کیا آپ اس کو چھت کے پر جا کر لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اللہ صاف کہتا ہے دعا کے تعلق سے، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، اللہ تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہاں سنا؟ سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر، وہاں سے انہوں نے اللہ کو دعا کی، اللہ کو پکارا، اپنے گناہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اللہ نے دعا سنی اور نجات عطا کی۔ جتنے نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی، کسی نے کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کوئی واسطے وسیلے سے دعا نہیں مانگی۔ دعا عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، جیسے جس انداز سے بتایا گیا ہے ویسے ہی کی جائے گی۔ جہاں اجتماعی دعا ہے، مل کر دعا مانگنا ہے، وہاں اجتماعی دعا ہے، جہاں انفرادی ہے وہاں انفرادی ہی رہے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فضیلت کی بات ہے، اکٹھا مانگنے میں کیا حرکت ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آسان مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سجدے جیسی کوئی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسلم کی روایت، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ سے سجدے کی حالت میں سب سے قریب ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم دعائیں مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ فاکثر الدعاء، تو سجدے میں زیادہ دعائیں مانگنا چاہیے۔ تو اب یہ بتائیے، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں۔ تو اگر ہم ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کریں تو کیا غلط ہے؟ اچھی بات ہے نا، ہم سجدہ ہی کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کو قریب کرنے والا عمل ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ اللہ کے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کیا ہم ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدہ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے علماء اور مفتیان کی بات چھوڑ دیجئے، ایک عام آدمی سے اگر سوال کریں گے بولے گا نہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہے گا اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو معاملہ طریقے کا ہے، فضیلت کا نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک رکعت کے اندر 2 سجدہ کیا ہے تو ہم 3 کیوں کریں؟ تو ایسے ہی آپ نے جہاں پر اجتماعی دعا مانگی ہے وہاں ہم انفرادی کیوں مانگے؟ جہاں آپ نے انفرادی اکیلے تنہا دعا کی ہے وہاں پر ہم اجتماعی دعا کیوں مانگے؟ طریقہ اصل ہے، اور اسی کے لیے رسول کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ ہمیں عبادت کے طریقے بتائے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اپنی مرضی سے عبادت نہیں شروع کی، بلکہ اللہ سے دعا مانگی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ جب اللہ نے طریقہ بتایا تب انہوں نے عبادت کی۔ ایک نبی بھی اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ بتائے۔ تو عبادت توقیفی ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ اب انہیں دین کی بنیادی باتیں، عقیدے کے بارے میں، منہج کے بارے میں علم نہیں تو دین کا کیا کام کریں گے؟ یہ بنیاد ہے، جب تک ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا ہم اپنے دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ وسیلے کے نام کے پر لوگوں کے درمیان جو گمراہیاں شبہات پھیلائے جاتے ہیں، یہ دراصل لوگوں کو گمراہ کرنے والے طریقے ہیں۔ جائز شکلیں شریعت نے وسیلے کے لیے 3 ہی رکھی ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، نیک اعمال کے واسطے وسیلے سے دعا مانگی جائے، کسی زندہ اور نیک انسان سے دعا کی درخواست کی جائے۔ باقی جتنی شکلیں ہیں غلط ہیں، چاہے کسی مردہ کی قبروں کے پر جائیے، یا نبی کے واسطے وسیلے سے، یا کسی بزرگوں کے وسیلے سے، سب کے سب حرام ہیں، غلط ہیں، بلکہ شرک ہیں۔ اس لیے کہ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی اور کو پیش کیا جا رہا ہے، اس بنیاد کے پر یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان طرح کے تمام شبہات سے ہم کو بچنے کی توفیق دے، خالص اسلام کے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہر طریقے کے کفریات شرکیات سے ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمیں تیرے بتائے ہوئے دین کے صحیح طور طریقوں کو جاننے کی توفیق دے، اور اسی کے پر ہمیں قائم و دائم رکھ، ہر طرح کی گمراہیوں سے حفاظت فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔